وبركاته وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ومن هذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين والسماء رفعها ووضع الميزان والله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی اور اسے بلند بغیر میزان اور اس نے میزان کو نصب کیا اور معین کی اللہ تطغوا فی المیزان اے اولاد آدم تم زیادتی نہ کرنا میزان کے بعد میں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ اور اس وزن کو عدل سے اس کی جگہ پر قائم رکھنا وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور کسی قسم کی کمی بھی نہ کرنا میزان میں صلوات ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا یہ بھی مجالس کا ایک فیض ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہیں اور آسمان کی باتیں کرتے ہیں ورنہ ہمیں کیا ربط تھا آسمان سے ہماری زمین بھی کیا کم ہے لیکن ہاں شاعری میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو صلوات مگر میں نے اس لیے یاد کیا ہے کہ میں واقعہ یہ ہے کہ زمین ہی کی حقیقت مجھے نہیں معلوم طبقات ارضی کے اثرات پر مجھے اطلاع نہیں ہے میں یہ نہیں جانتا کہ زمین کے آغوش میں کیا کیا ہے اور اگر کچھ سامنے آتا ہے تو میں پہچان بھی نہیں سکتا سبحان اللہ حالانکہ وہ پتھر ہوتے ہیں حجر ہوتے ہیں جو دامن کوہ میں قدرت نے ودیعت کر دیے چند کروٹوں کے بعد ہیرا ہو گئے جواہر ہو گئے کیا کیا قیمتیں بڑھ گئیں مگر مجھ ایسے شخص کے سامنے رکھ دیجیے تو میں پہچانتا بھی نہیں جب میں زمین کی پیداوار نہیں پہچانتا تو زمین کو کیا پہچان اور جب زمین کو نہیں پہچانتا تو میرے لیے یہ سب
اگر زمین کو نہیں پہچانتا تو میرے لیے یہ سب ممکن ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے زمین کا، سبحان اللہ، میں اس کو پہچان لوں، یہ بھی نہیں پہچان سکتا۔ مختصر یہ ہے حضور کہ میں نے تراب نہیں پہچانا تو ابو تراب کو کیا پہچانا۔ اس لیے زمین ہی میرے لیے بڑی چیز، لیکن کیا کہیے زمین پر رہ کے اگر آدمی اتنا کوتاہی ہو کہ قدم ہی کی طرف دیکھتے اور اپنے اوپر چھت کو نہ دیکھتے تو اس آدمی کی کوتاہی اس کے لیے تانزن ہوگی۔ لہذا ہم رہتے زمین پر ہیں اور سمجھتے ہیں آسمان پر۔ ذرا ہماری دستگاہ کو دیکھتے، یہاں بیٹھتے ہیں اور وہاں کی کہتے ہیں صلوات۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ کسی دوسری چیز کے سمجھانے کے لیے عقلاء نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ جب تک سمجھی ہوئی چیز سے اس کی تصویر نہ دو سمجھ میں نہیں آتا۔ تصویر کا راز یہی ہے حقیقتاً کہ سننے والا ایک چیز سے جانتا ہے، اب ہمیں ایک چیز سمجھانی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز ایسی جیسے یہ جیسے جو آیا تو تصویر کا خزانہ مٹی میں لیے ہے اور ایک حرف اس کے لیے صرف جیسے اردو میں آ گیا اور باقی کاف وغیرہ عربی میں آتا ہے، اسی طرح ہر زبان میں تصویر کے حروف ہوتے اور ان حروف کے سہارے سے یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز جیسے فلاں، یہ جیسے وہ چیز بولی جائے گی جو پہلے سے معلوم ہو، ورنہ مجہول بالمجہول نہیں سمجھایا جا سکتا۔ جو آپ کو معلوم ہی نہیں تو میں کیسے کہوں کہ ایسے جیسے وہ، آپ کہیں گے نہ ہمیں وہ معلوم، نہ جیسے معلوم، نہ ایسے معلوم، نہ کیسے معلوم۔ تو پھر کیسے معلوم ہو صلوات۔ اس لیے تصویر حضور ضروری، اس تصویر کو لوگ شاعری قرار دے دیتے ہیں۔ یہ تو شاعری کسی کو معلوم بھی ہے کہ شاعری ہے کیا، محاکات کا صحیح انداز پر ذہن سامنے میں اتار دینا۔ تو اس لیے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں پھول کا نام آیا اور لوگ سرخ ہو گئے، بلبل کا نام آیا اور لوگ چائیں کرنے لگے۔ صلوات ضرورت نہیں ہے میاں، سوچو جان بلاغت ہے اور پورے دنیا تکلم کی زیبائی تو آرائی پھر تصویر کے رنگ میں ہے، ورنہ کلام کا چہرہ اتنا روکھا ہو جائے عارض سخن پر نظر کرنے سے جی نہ چاہے۔ لیکن تصویر جب آ جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خالق اسے جانا ہے جو چمک اٹھتا ہے۔ صلوات دیجیے محمد، صلوات دیجیے محمد۔ اس کے تحت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نہ آسمان کا محقق ہوں، نہ آسمان کی حیات مجھے پتلی نور سے پرانی پیش کرنی ہے، نہ نئی مجھے بیان کرنا ہے۔ مجھے کیا مطلب میں ان حیاتوں کو دیکھوں کہ اپنی حیات دیکھوں، زیادہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر میں نے کیوں چھیڑا ہے ذکر آسمان کا، کیوں میں نے تذکرہ کیا؟ اس لیے کیا ہے صرف کہ یہ ہے مقام تصدیق، آپ کو وہ تصویر سنا دوں، بس اس کے بعد مجلس ختم ہے۔ صلوات مقام تصویر کیا ہے؟ جو لوگ اسلام نہیں لائے یا جن کو اسلام سے انس نہیں ہے یا جو اسلام کو مطالعہ کرنا ہی پسند نہیں کرتے
ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ اسلام لانے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق مانے اور وہ کلام اللہ کو معجزہ سمجھیں اور یہ قرار دیں کہ عرب کی فصاحت و بلاغت کا آخری وہ نقطہ کہ جہاں جا کے اعجاز ہو جائے، یہ مقام قرآن مجید لے کر آیا ہے اور اس کا ہر ٹکڑا، ہر نقطہ، ہر لفظ، ہر چیز معجزہ ہے۔ تو جو لوگ یہ مانتے ہوں ان کو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ قرآن خالی نہیں ہو سکتا ہے ان تمام اسالیب فصاحت و بلاغت سے کہ جو جان کلام ہوتی ہیں۔ اس میں معانی بھی ہوں گے، اس میں بیان بھی ہوگا، اس میں بدی بھی ہوگی، اس میں صنائع بدائع تمام ہر قسم کے ہوں گے، استعارہ بھی ہوگا، کنایا بھی ہوگا، تفصیلیہ بھی ہوگا، ترتیب بھی ہوگی، حقیقت بھی ہوگی، مجاز بھی ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو کلام اللہ معجزہ کیسے بنے گا؟ تو ہوگا یہ سب، لیکن ان سب کے باوجود ایک مسلم یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن شاعری ہے۔ صلوات صلوات سورہ رحمانی میں بے شمار تصویریں نہیں ہیں، تصویر دے دینے سے کلام اللہ کو آپ شاعری میں شمار کر لیں گے؟ نہیں، شاعری نہیں ہے، یہ تو ہمارے ذہن کی پکتی تھی جس نے اور کلام کو اتارنے کے لیے ایک محسوس مثال میں ہمارے سامنے پیش کیا کہ تمہارا ذہن اسی سے مانوس ہے، اسے سمجھے ہوئے ہو، بس اسی کو ذریعہ بناؤ حقیقت کے پہچان میں اور اسی سے حقیقت کو سمجھو۔ چنانچہ اللہ اپنی تصویر دیتا ہے اپنی نور کی، مثل نور رہی تو مصباح فیہا مصباح، کیسا ہے مسلمانوں؟ میرا نور کیسا نور ہے؟ جیسے چراغ دان میں ایک چراغ رکھا، کہاں چراغ دان، کہاں چراغ، کہاں اللہ؟ لیکن کیا کرے اللہ؟ اپنے کو سمجھائے تو کس کو سمجھائے؟ جو نہ چراغ ہی سمجھنے سے قابل، نہ چراغ دان بھی جاننے سے قابل، مگر خیر کسی طرح سمجھا دے کہ اتنا تو سمجھو کہ چراغ دان میں ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، تو تنویر جتنی پھیلی ہے وہ میری ہی ذات سے پھیلی ہے، اتنا تو سمجھو۔ اپنے رسول کو سمجھاتا ہے کہ سراجا منیرا، صلوات محمد، ان کو بھی تصویر دے کے سمجھاتا ہے۔ یہ سب کو تصویر دے رہا ہے تو کیا ان تصویرات سے کوئی کہے گا کہ معاذ اللہ کلام اللہ حد کے اعجاز سے ثابت ہو گیا؟ نہیں، معجزہ رسول الی یوم القیامہ ہے اور رہے گا، موقع نہیں، ورنہ میں کہتا اسی تصویر میں آ کر جس طرح نبوت کو تصویر سے سمجھایا، یہ امامت بھی تصویر سے سمجھایا۔ یہ نہیں ہے کہ تصویر نہیں دی گئی، بلکہ امامت کی تصویریں تو بہت زیادہ مجھے نظر آتی ہیں، کہ جتنا زیادہ الجھتا ہے ذہن سمجھ میں اتنی ہی زیادہ تصویر دی جاتی ہے۔ جتنا ذہن زیادہ الجھتا ہے اتنی تصویر زیادہ دی جاتی ہے، اور اس رعایت کو تو قدرت نے بھی رکھا۔ میں کیا کروں حضور والا، سمجھایا دونوں کو ہے کہ دونوں صاحب اعجاز ہیں، نبوت بھی اور امامت بھی، لیکن اسے میں کیا کروں؟ نبوت کے لیے چاند 2 ٹکڑے کیا اور امامت کے لیے آفتاب پلٹا دیا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ زوردار آفتاب ہے یا ماہتاب ہے، جو اس لیے کہ جانتا تھا کہ نبوت میں زیادہ لوگ نہیں الجھے، میرا چاند ہی آ جانا سامنے کافی، مگر امامت میں تو رات دن الجھیں گے، لہذا آفتاب بھی پلٹا دیا۔ صلوات صلوات اور محمد تصویروں کی کمی نہیں، لہذا یہ مطلب میرا ہے، مختصر کروں کیونکہ بہت زیادہ سمجھنے کے قابل آج کل میں نہیں ہوں، تو اس سے آج کل زیادہ بیمار بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، مگر مجلس کا ایسا تعلق تھا
کہ کسی حالت میں ہوں آپ کے پڑھنا ضروری سمجھا، ضروری ہے، اور جب تک میرے بس میں ہے میں اسی طرح آتا رہوں گا۔ صلوات محمد۔ تشبیہ یہ ہے کہ تفسیریں یہ تو جہاں قرآن میں لفظ آئی حضور لوگ لے کے لغت کی طرف دوڑ گئے، لغت لے کے وہ قرآن دیکھنے لگے۔ تو اب اس کو تو چھوڑیے، لغت کا دیکھا ہوا قرآن لغت کا لغو ہوگا۔ صلوات میں قرآن سے مضبوط ہے، لہذا اس کے لیے میں اتنا عرض کروں گا اور یہ کہوں گا اس کے لیے میں کہوں کہ بس جن کے گھر میں قرآن اترا ہے ان کے گھر میں جس آیت کا جو مطلب بتا دیا جائے وہ ان کو مان لینا ضروری ہے جو اس گھر کو مان سکتے۔ باقی بیرون خانہ سے کوئی بحث نہیں، اندرون خانہ ضروری ہے۔ اس لیے میں سنا دوں تاکہ یہ سب بگڑے جائیں کہ کون ہے آسمان اور کون ہے میزان۔ تفسیر صافی کے اندر جو معصور تفسیر بالمعصور ہے احادیث سے، اس تفسیر کے اندر اہل بیت کے اقوال اور ان کے کلام مذکور ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا۔ ان کی تفسیر میں ہے کون سا یہ آسمان، یہی محل تفسیر السماء رسول اللہ رفعہ اللہ الیہ۔ فرماتے ہیں یہ آسمان نہیں ہے جو سروں پر ہے، آسمان اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ۔ کہا ہے نا قرآن کہ السماء رفع، آسمان کو خدا نے بلند کر دیا۔ تو اس میں ارشاد ہوتا ہے تفسیر میں السماء رسول اللہ رفعہ اللہ، آسمان سے اشارہ حضرت پیغمبر کی طرف ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تفسیر لائیے جو ہے اللہ علیہ، جس کو اللہ نے اپنی دربار میں اپنی طرف اٹھا لیا۔ ادبی ذوق رکھنے والے، علمی ذوق رکھنے والے بچے زمانے میں کم ہیں، مگر ہمارے مجالس میں پھر بھی ہر مجمع سے زیادہ ہوتے ہیں۔ صلوات رفعہ اللہ الیہ، الیہ کی ضمیر اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی لوہے کی زمین خدا کی طرف، کسی اور طرف نہیں ہے۔ تو رسول آسمان ہے جس کو اللہ نے اپنی طرف بلند کر کے اٹھایا۔ میں ادب حیثیت اس لیے کر رہا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو خدا نے نہیں کہا کہ اللہ نے بلند کر دیا، اب کہتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف بلند کیا۔ تو صلوات یہ فرق دیتی ہے تو ان کو بلندی نہیں ملی تھی، کیسے کہتا خدا کہ ہم نے ان کو بلند کیا؟ ان کو بلندی نہیں ملی، جہاں جہاں گئے وہ مقامات بلند ہوتے گئے۔ صلوات لیکن جب خدا نے اپنے طرف پاس بلا لیا تو یہ معراج سے بلند تر منزل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معراج وہ مقام تھا جہاں نالین مبارک سے عرش کو رونق کے چلے آئے،
لیکن الہ کی ضمیر وہ ہے جہاں بساط وحدت پر محبت جلوہ گر ہو رہی ہے. صلوات محمد وہ اور ہی منزل ہے. معلوم ہوا اس سے مراد آسمان سے سرور کائنات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اب دیکھیے، اب آپ سوچیے کہ تصویر کیوں ہے. اب یہ ہمارے آپ کے ذہن سے حوالہ ہے تو اس لیے کہیں تو بتا دیا کہ آسمان سے مراد حضرت. اب آپ اگر شاعر ہیں، آپ اگر عاقل ہیں، آپ اگر ذوق کلام رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ مناسبت نکالیے کہ کیا مناسبت ہے حضرت کے آسمان سے. کوئی تصویر بلا مناسبت سے نہیں دی جاتی. مناسبت ہوتی ہے ولو ادعاءً، یعنی تصویر کے باب میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ تصویر دینے والا مدعی ہوتا ہے چاہے حقیقتاً ہو یا نہ ہو، لیکن ہوتا ہے جب ہی تصویر دی جاتی. یعنی آپ کہیں کہ زید کل اسد، فلاں آدمی تو شیر ہے، تو جب ہی آپ کہیں گے شیر ہے کہ جب دعویٰ کریں آپ اس کی شجاعت کا. اور اگر آپ اس کی شجاعت کا دعویٰ نہ کریں، فرار کا دعویٰ کریں تو شیر کہیں گے. صلوات ہے محمد. بھائی تو جب شیر پہلے دعویٰ، چاہے وہ ہو شیر یا نہ ہو، مگر مان لیجیے گا شیر تب کہیے گا کہ زید تو مثل شیر، یعنی سجا ہے، بہادر ہے. اب یہ تصویر میں آپ جانیں کہ شیر نیستہ ہے یا شیر قالی. صلوات محمد. اسے میں نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے جب رسول اللہ کو اللہ آسمان کہتا ہے تو خود آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ اللہ اپنے رسول کو آسمان کہہ رہا. کوئی بات ہے، لیکن نہیں، جب آپ سوچیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ اجنبی بات نہیں کہتا ہے. آپ بھی فرماتے ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں. ایک کو دوست رکھ لیا اور کہا کہ وہ مثل آفتاب کے، وہ مثل ماہتاب کے. یہ سب آسمانی کی چیز ہے جو تصویر میں توڑ توڑ کے آپ لاتے ہیں. صلوات یہ دیکھتے ہیں نا تصویر بدو کا چاند، اس کا چہرہ تو آفتاب کی طرح ہے. کہاں آفتاب کہاں یہ چہرہ، اور وہ ماہتاب کہاں یہ. مگر تصویر سے وہ دنیا ہے جو دو عالم ملا دیتی ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. جب یہ چاہیے تصویر دیجیے تو آپ اپنے محبوب کی تصویر جو چاہیں دے دیں. چل ٹھیک ہے، دوست آپ کے واہ واہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ خوب جانتے ہیں ایک حبشی بھی اپنے محبوب کی تصویر آفتاب ہی دے دیتا. صلوات محمد. صلوات ہاں، خدا جانتا ہے یہی ہے. وہ بھی اسی تصویر دیتا ہے. جی لیلا را باقی مدنی واحد تھی، وہ بھی اسی تصویر دیتا ہے. تو اب معلوم ہے کہ آپ اپنے محبوب کی تصویر جس چیز سے دے دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سبحان اللہ کہیں گے. اور اگر اللہ کسی کو محبوب بنائے تو اس سے حق نہیں ہے کہ وہ اس کو جس چیز سے چاہے تصویر دے. مگر وہ جب تصویر دے گا تو کامل ہے، کامل تصویر بھی ہوگی. آپ ناقص ہیں، آپ کی تصویر بھی ناقص ہے، لیکن حق ہے آپ اپنے محبوب کو سب کچھ کہیں اور اللہ اپنے محبوب کو کچھ نہ کہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا خدا کا مقابلہ ہے. آپ بھی مانگ مانگ سے استعارہ کر کے تصویر دیتے ہیں، اور اللہ تو قادر مطلق ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگتا. سچ میں آپ جھوٹ آفتاب بناتے ہیں، وہ سچ آفتاب بنا کے کہتا ہے وہ سم سے اب معلوم ہوتا ہے کہ تصویر جب دی ہے اللہ نے تو آپ کو سوچنا چاہیے. پہلے مجلس گھبرائیے گا نہیں، میں مختصر بھی کر دوں گا. ایک صلوات دے دیا آس پاس تو میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ
اس وجہ سے صدر کے اوپر پڑھنے میں مجھے تکلیف ہوگی، تھوڑی دیر میں پڑھ کے آپ کی بھی زحمت کم کروں گا، اپنی زحمت کو بھی مستقل کروں گا، مگر زیادہ یہ نہ سمجھے کہ 2-3 گھنٹہ پڑھنے آئے ہیں تو اب وجہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کو اللہ آسمان کہہ رہا ہے؟ اس لیے دیکھیے حضور یہ کتاب سے یہ بات نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ اپنے اپنے ذہن کی بات ہے۔ آپ کا ذہن جو کہے آپ بتائیے، میرا ذہن جو کہے میں بتاؤں، ایک دو نہیں، وضو ہے تصویر 10-20-50 ہو سکتی جیسے جیسے جو تصویر کرے، ایک مرد معقولی عقلی تصویر پیش کرے گا، ایک منطقی وہ تصویر پیش کرے گا، ایک ادیب وہ تصویر پیش کرے گا، ایک مورخ واقعات کی تصویر پیش کرے گا، ہر ایک کا ذہن الگ الگ ہوگا، وہ اپنا تصویرات لائے گا۔ تو آپ کو بھی حق ہے کہ آپ کہتے رسول اللہ کو اللہ آسمان کیوں کہتا ہے؟ اچھا ہوگا کہے اللہ ہمیں نہیں معلوم، مگر پہلی بات یہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں میں کہ اتنا بڑا آسمان ہے، ہم سب گزر گئے، کہیں ڈھونڈنے سے سایہ ملا نہیں۔ صلوات دے محمد، صلوات دے محمد، سب ہے نا اتنا بڑا، مگر ابھی تک ملا نہیں، تمام ڈھونڈ آئے، تمام گئے ادھر ادھر، مگر کبھی سایہ نہیں ملا۔ کہتا ہے میرا رسول آسمان ہے تو جیسے وہ سب سے سروں پر محیط ہے، وہی محمد بھی رحمت للعالمین عالم پر حضور والا۔ اور آسمان میں کیا ہے؟ السماء رزقکم وما توعدون، اے اولاد آدم تمہاری روزی اور رزق آسمان میں ہے، اور جو کچھ وعدہ ہے وہیں۔ آپ کہیں گے آپ کہہ رہے ہیں ہم تو ہل چلا کے بیج پیدا کرتے ہیں، گیہوں یہاں کھا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہاں کہیں وہاں سے برسا ہے گیہوں۔ ارے اب تو لوگ بھول گئے، ورنہ تصویر میں کہا جاتا تھا کہ اب کی خوب اناج برس رہا، اناج برس رہا، اناج بھی کہیں برسا ہے؟ ارے وہ پانی برستا ہے جو اناج کو اگا دے، تو سبب کا ہونا مسبب کا ہونا ہے۔ صلوات یہاں رکھیے تو پھر کمائے رزق وما توعدون، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو کچھ وعدہ ہے وہ آسمان میں۔ لوگ کائے کو مانتے کہ آسمان میں وعدہ ہے، مگر میں اتنا کہہ کے ختم کرتا ہوں حضور کہ پڑ جائے کوئی وقت مشکل، اور جب انسان مضطرب و پریشان ہو تو کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، اور آخر اضطرار میں فطرت ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کبھی دیکھا میں نے کہ دعا کرنے کو کوئی صاحب کھڑے ہوں اور کہیں یا اللہ یا اللہ، یہ ادھر ہی کیوں ہے، یہ ادھر ہی کیوں ہے؟ اسی لیے کہ جو ملتا ہے ادھر سے ملتا ہے۔ صلوات دیجیے صلوات دیجیے، سارا مجمع ہے۔ دعاؤں میں ادھر ہاتھ اٹھتا ہے، یہی ہاتھ تو ادھر بھی اٹھاؤ نا، نہیں معلوم ہوتا ہے ادھر ہی سے ملے گا، کیونکہ واسطہ ادھر ہی ہے۔ پیغمبر اسلام کو کہتا ہے مثل آسمان سے، یعنی مجھ سے جو مانگنا ہے وہ محمد کے ذریعے سے مانگو۔ صلوات محمد۔ اگر انہیں چھوڑ دو گے تو سمجھ لو کہ پھر میری بارگاہ سے نہ ملے گا، فطرت آدھی ہو جائے گی اور فطرت کبھی قبول نہ کرے گی تم محمد کو ہٹا کے تم مجھ سے کچھ پا سکو۔ ارے دیکھو جو بھی ہے میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اگر میری طرف ہاتھ نہ اٹھائے الٹا ہاتھ یوں کر دے تو میری طرف سے نہیں ملے گا، کچھ کچہری میں مل جائے تو اور بات ہے۔ صلوات دیجیے محمد، صلوات ایک نعرہ صلوات۔
لہذا معلوم ہوا کہ پیغمبر آسمان کہاں تک وجود رکھتے اندر دیر ہو جائے گی، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آسمان ایک وہ بزم ہے، وہ محفل ہے کہ جس محفل میں اتنی وسعت اخلاق ہے کہ یگانے بیگانے کو روکتا نہیں۔ آپ دیکھیں آسمان پر جہاں کروڑوں بے شمار معصوم ملک، یہاں ایک یہاں والا بھی پہنچا، یعنی وہیں شیطان بھی ہے، تو سما وہ محفل ہے جہاں یگانا بھی ہے اور بیگانا بھی ہے۔ میرا رسول آسمان ہے، سلوا دیجیے، سلوا دیجیے۔ میرا رسول آسمان ہے، سمجھ لو محفل رسالت جو ہوگی تو آسمان کی جو محفل ہے سمجھ لو میرے حبیب کی محفل۔ اس محفل میں بھی تم دیکھنا سب معصوم ہی نہ ہوں گے، سب ملک ہی نہ ہوں گے، بزم ایک ہوگی، سب ایک معلوم ہوں گے، بلکہ اتنی شہرت ہوگی کہ معلم الملکوت کہہ دیا گیا۔ بزم کے بیٹھنے والوں کو دیکھ دیکھ کے بظاہر تعجب ہوگا، اور آخر میں حسن ادب و سلیقے سے آگے اسے بڑھا دیں گے، خود پیچھے ہوں گے، ان کا کیا کہنا، مگر پتہ نہ چلے گا، آخر میں پتہ کب چلے گا؟ وضع المیزان، چلوا دے ایک نعرہ صلوات۔ جب میزان نصب کر دے گا، اور وہ میزان آدم پتہ مل جائے گا بس میں سماوی میں یگانا کون ہے اور بیگانا کون ہے۔ لہذا قدرت نے اپنے نبی کی تصویر دے دی آسمان سے کہ میرا نبی تو آیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میرا نبی تو اس لیے آیا ہے مثل آسمان سے کہ جو بھی آئے سمیت سے جمع کرتے چلے جاؤ، یہ لاؤ، یہ مت دیکھو کہ ملک ہے کہ شیطان ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں جمع کر لینا ہے، چھانٹنا تو ہمارا کام ہے۔ سلوا دیجیے، سلوا دیجیے۔ السماء معلوم ہوا السماء رسول اللہ، آسمان سے مراد تو خدا کا رسول، جن کو اللہ نے اپنے دربار میں اٹھا لیا، بلند کر لیا۔ والمیزان امیر المومنین نصبہ لخلقہ، اور میزان میرا مولا ولایت معاف غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب، جن کو خلاق عالم نے خلق کی ہدایت کے لیے منسوب کیا، معین کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ تفسیر اہل بیت ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اور لوگوں کی تفسیر جو عام ہوگی وہ میزان سے مراد عدل ہے۔ اچھا صاحب عدل ہے، ہم کو کب عدل سے اختلاف ہے؟ ہمیں تو جو اختلاف ہے وہ ظلم سے ہے۔ عدل سے تو اختلاف ہمیں نہیں ہے، مگر مشکل یہ بات عزیز آ کے پڑتی ہے بظاہر کہ میزان کے لیے 3 بات کا ذکر ہو گیا ہے۔ یہ کو میزان کو حد سے بڑھانا نہیں، میزان کو گھٹانا نہیں، میزان کو اسی جگہ رکھنا۔ تو عدل میں یہ 3 باتیں نہیں چلتی۔ کیا کروں میں؟ عدل زیادہ کرے کوئی تو قابل مذمت ہے، عدل زیادہ کرے کوئی تو کوئی مذمت کرے گا کہ آپ تو بہت بڑے عادل ہیں، ذرا ظلم کیا کیجیے، کہے گا کوئی؟ ارے عدل تو جتنا زیادہ ہو اچھا ہی ہوگا۔ تو عدل ہوتا ہی کس سے ہے جو آگے بڑھ جائے، لہذا عدلی کرنا دشوار ہے۔ تو اس میں تو یہ نہیں، ارے کسی ایسی چیز سے مراد لو جس کو کوئی حد سے بڑھا رہا ہو اور کوئی مرتبے سے گھٹا رہا ہو،
اور کوئی جگہ پر رکھ رہا ہے. ایسی حقیقت پیش کرو کون سی ہے؟ کون سی ہے جس کو لوگ اتنا بڑھائیں کہ نہ سمجھ میں آئے کہ بندہ ہے یا خدا، اور جس کو لوگ اس کی منزل سے گھٹا دیں، اور وہ کون ہے جو اس کو اس کی جگہ پر رکھیں؟ یہ اگر ہوتا ہے تو صرف علی ابن ابی طالب میں ہے. بس حضور والا یہاں تک تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، مگر لفظ جو ہے آسان اور میں زیادہ مطالب نہیں پڑھ سکتا، اپنے نافہمی کی بنا پر آپ کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، مگر موقع وقت نہیں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سیدھی سیدھی مجھے پڑھنا چاہیے. صلاح دیجیے. تو وہ یہ کہ میں یہ پڑھوں کہ میزان قرار دیا ہے وتطہیر اہل بیت حضرت امیر المومنین کو. میزان کا معنی پہلے میں بتاؤں. اردو میں میزان کے معنی ہیں ترازو. سمجھ میں آیا؟ ترازو. اب اس کے بعد اب یہاں بھی آپ کو وہی تصویر لگانی پڑے گی. یہ اہمیت کی کیا مناسبت ہے ترازو کو؟ اس میں سے ایک مناسبت میں اگر اجازت دیں آپ، اور وہ آپ کی اجازت آپ کی صلوات ہوتی تو پھر اتنا اور وہ یہ کہ کسی بچے سے اگر میں کہوں چلو یہ ترازو، تو فوراً پلٹ کے پوچھے گا کہ ہم کیا کریں؟ کسی سے پوچھے کہ کیا کرے گا، اسے بھی پوچھے گا، اور اگر ہوش ہے تو پھر بھی جانتا ہوگا، اگر اور کچھ نہیں جانتا ہوگا تو مٹھائی سے جانتا ہوگا. اچھا اسی پر تولیں گے تو کوئی چیز جب تک تولی نہ جائے ترازو بیکار. ترازو بنا کے کیا فائدہ؟ اگر ترازو کی وجہ اسی لیے کہ چیز تولی جائے تاکہ معلوم ہو جائے. جب ایسا ہے تو اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ چیز کی تلاش کیجیے کہ ترازو کا کیا تولا جائے گا تاکہ پورا مکمل ہو جائے. اب اس کی مجھے تو تلاش تھی اور آپ کا خادم تلاش کر کے آپ کے دربار میں پیش کیا کرتا ہے، اس لیے مجھے تو تلاش تھی نا کہ میں خالی ترازو کہوں. مجمع کہے گا کہ کہاں سے ترازو لائے. اب میں اس کو بتا دوں کہ ترازو میں لایا نہیں، اللہ نے بنایا، قرآن میں آیا، نبی نے سمجھایا، ہم نے پایا. اس لیے حضور ہے، اور جب ہے تو مجھے کہہ دینے میں عذر نہیں. ہاں تلاش اس چیز کی کہ میں کہاں اس کو استعمال کہاں کروں. ڈھونڈتے معاف کیجیے گا، مجھے تفسیر علامہ فخر الدین رازی سے زیادہ کام رکھتا ہے، اس لیے میں اسی میں ڈھونڈا کرتا ہوں. ڈھونڈتے مجھے ملا کہ بھائی کہیں بتاؤ یہ ترازو لیے میں کہاں دنیا میں کہاں پھروں. آخرت میں تو خیر معلوم ہے کہ جو تولا جائے گا، مگر یہاں والا ترازو لے کے کیا کروں؟ یوں ہی لیے بیٹھا رہوں؟ آخر یہاں بھی تو کچھ سمجھ میں آگے کیا تولوں. تولنا چاہیے گندم، چنا، چاول، مٹھائی، پھل، کوئی چیز بتائیے سر یہ ہے اس کے لیے تولیے، کاہے کے لیے ترازو. کوئی نہیں بولتا، سناٹا تھا. تفسیر میں دیکھیے تو معلوم ہوگا. اور وہاں انہوں نے لکھا کہ ہاں ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کے مختلف درجات تھے. ایک درجہ انہیں ایمان والے کا ایسا تھا کہ الذین اقاموا سوق الاسلام، ایسے ایمان کے لوگ صدر اسلام میں شروع میں تھے جنہوں نے اسلام کے بازار کو قائم کیا.
الحمدللہ بازار کا تو پتہ مل گیا. صلوات بھیجیے تو میں سنا. بس صلوات بھیجیے محمد. بس یہی مجھے تلاش تھی کہ پہلے بازار مل جائے, سودا تو وہیں پر رکھ لیا جائے گا. لیکن جب بازار ہی نہیں معلوم تو کہاں یہ ترازو اور یہ کہاں یہ پھریں گے آپ. خیر مجھے ضرورت نہیں پڑی اور علامہ فخر الدین رازی نے بازار کا پتہ بتا دیا اور بڑا عمدہ پتہ بتایا کہ الذین اقاموا سوق الاسلام, ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کے بازار کو قائم. بس اب یہ دیکھ, بس وہ تو کہتے بازار روانہ ہو گئے. ایک لفظ مجھے الجھن میں پڑ گئی, اس لیے کہ بازار کیسا ہے, کس زمین پر ہے, کہاں ہے, جغرافیہ کیسا ہے, کہاں قائم ہوا ہے, کتنے سودے اس میں ہیں, کیسے کیسے خریدار تشریف لائے ہیں, کیا اس میں قیمت لگی ہے, کیا اس میں ہوا ہے. اب مجھے بازار میں پھرنا پڑ رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد. تو اس لیے بڑی مجبوری جب ہو گئی تو مجھے 2-4 لفظ کہنے کی اجازت دیجیے. مجبوراً جب بازار کے لفظ ہے تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کون سا ہے. کلکتہ کا ہے, بمبئی کا ہے, دہلی کا ہے, کانپور کا بازار ہے. تو یہاں بھی کئی بازار ہیں حضور والا. تو میں 3 بازاروں کا ذکر کروں, ارے یہ کوئی بازار نہیں ہے حضور. اب مجھے تو زحمت کرنی پڑتی ہے. یہ وہ بازار ہے جو خود ازل مسیحیت نے قائم کیا. صلوات بھیجیے. یہ وہ بازار ہے جو زمین ہدایت پر حکمت باری نے سجا تھا. یہ وہ بازار ہے کہ جس کو اس طرح دھو دیا تھا علم کے دریا سے کہ کہیں گرد و غبار تک کا اڑتا ہی تھا. یہ وہ بازار ہے جس میں معجزات کے اس نے پراما چمن لگا دیے تھے کہ ہر طرف بازار میں پھول ہی پھول نظر آتے تھے, خار کا کہیں گزر ہی نہ تھا. صلوات یہ وہ بازار تھا کہ جس بازار کے اندر مسیحیت نے کسی کو شریک نہیں کیا, وحدہ لا شریک, خود ہی جتنا مناسب سمجھا اتنی ہر چیز دے دی اور دے کر اس نے پردے لگا دیے. ایک پردے نہیں 12 حجاب لگا دیے. صلوات کتنا بے نظیر بازار تھا. لیکن بازار کا سچ دینے والا اپنے لیے نہیں سج رہا تھا. اسے بازار میں ٹہلنا نہ تھا, اسے بازار میں پھرنا نہ تھا, اسے بازار سے کوئی دلچسپی نہ تھی. وہ تو چاہتا تھا کہ خریدار آئیں اور سودے لے جائیں. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ بازار میری ہی وحدی میں وحدت کے نہ رہ جائے اور میری ہی صبح ازلی کی کا نقص بن کے نہ ختم ہو, بلکہ اس بازار کو اتارو ان تک کہ جو بازار میں سودے خریدیں اور نقد جاں دے کر آئیں, اور یوں نہیں اور دیکھو کون خریدتا ہے اور کون نہیں. اس لیے قدرت تھا کہ خریدار آئیں اور سودے لے جائیں. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ بازار میری ہی وحدی میں وحدت کے نہ رہ جائے اور میری ہی صبح ازلی کی کا نقص بن کے نہ ختم ہو, بلکہ اس بازار کو اتارو ان تک کہ جو بازار میں سودے خریدیں اور نقد جاں دے کر آئیں, اور یوں نہیں اور دیکھو کون خریدتا ہے اور کون نہیں. اس لیے قدرت نے کہا کہ اب میں اس بازار کو زمین پر اتاروں. ملک نے کہا ہمیں دے دے, ہم لے کے جائیں. صلوات محمد. بس مختصر کی تفصیل ہے, کوئی زیادہ نہیں. یہ تو میری تفصیل ہے, آپ سمجھ ہی رہے ہیں. یہ میری تفصیل ہے, مگر کہاں سے نقطہ اس کا سوق الاسلام ہے. اگر وہ بازار کی لفظ نہ کہتے تو میں استغفر اللہ بازار میں کہے کو جاتا. صلوات مگر انہوں نے کہہ دیا تو مجھے پیش کر دینا پڑا. تو اب ملک نے کہا کہ ہم لے کر گئے. قدرت نے کہا نہیں, میں جو جانتا ہوں تم نہیں. لے جاؤ گے ضرور, مگر خریدار اولاد آدم ہوں گے, وہ تمہیں دیکھ کے بھڑک جائیں تو بازار ٹھنڈا ہی رہ جائے گا. صلوات بھیجیے محمد.
حضور ایسا ہوتا ہے خریدار ہو گیا، اگر اجنبی دونوں ہو جائیں کہیں کے لیے کوئی خریدے؟ بیچنے والا جو ہے ترکی، خریدنے والا جو ہے وہ کہیں دوسرا غنیجی، نہ اس کی وہ سمجھتا نہ اس کی وہ سمجھتا، ایک ہنگامہ ہو جائے گا، بازار کیا ہو جائے گا، وہ مار پیٹ ہوگی کہ ہنگامہ ہی ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے لوگ نہیں، بازار میں موافق بیٹھنا پڑتا ہے خریدار کے بیچنے والے کو، ان کی شکل میں صورت میں۔ آپ جائیے تو واقع میں جائیے ذرا کربلا محلہ وغیرہ، تو وہ عرب ہیں سب، مگر اتنا آتے جاتے ہو گیا کہ آپ جو جائیں گے تو اردو میں بولیں گے، آج اچھا ہے، ایسا گھوڑا اچھا ہے، گھوڑے کو گھوڑا کہیں گے، گھوڑا کہیں گے، مگر اردو ہی کہیں گے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو اونٹ ہو اور آپ ان سے چیز خریدیں، آپ ان سے چیز خریدیں۔ تو بازار میں تو حضور وہی دکھائے جاتے ہیں نا جو خریداروں سے صورت میں ملتے جلتے ہیں۔ اب ملک اگر بیٹھ جاتے تو کون لاتا وہاں خریدنے؟ حضور نے کہا نہیں، ارے میں ایک بسر بناتا ہوں، ملائکہ مٹی لاؤ، آدم صلوات آدم کو بنا دیا اور آدم کو بنا کے ان کے ہاتھ میں دے دیا، آدم یہ میرا لے جاؤ، اور لے جا کر میں بتائے دیتا ہوں، خود پڑھائے سودے بتائے دیتا ہوں۔ علم آدم الاسماء کلھا، میں بتا دوں دیکھو آدم یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ارے تمہیں معلوم تو ہو، آپ کے خریدار پوچھے گا کہ میاں یہ کیا ہے کتنے کا؟ ہمیں تو نہیں معلوم، تو آپ بیٹھے کیا جائیے، تو آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ سودا لے کر آئے ہیں تو کتنے کا ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ لہذا آدم کو پڑھا کر اور دے دیا، اور دے کر ضرور ایک چھوٹا سا طریقہ دے دیا کہ ابھی تو اس کا ہے صلوات بھیجیے، صلوات بھیجیے بابا والا، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی حضرت آدم کو دیا۔ اس کے بعد جناب والا چلا سلسلہ، میں اگر پڑھوں تو صبح ہو جائے گی، صلوات بھیجیے وہاں ہو جائے کہ نہیں، اس لیے کہ 1,24,000 ہیں، ابھی تو آدم حضرت آدم تک پہنچا ہوں میں، اور اگر چلا تو پھر صبح ہی ہو جائے گی، لیکن سب نہیں عرض کروں گا، کچھ نہیں، بالکل مختصر کرنا ہے، ورنہ لسٹ جبھی آتا جبھی مکمل ہوتا۔ صلوات مگر پھر اتنا بھیجوں کہ اولاد آدم، بازار تو بازار ہی، وہاں پہ جا کے آدمی کا دماغ ہی پیسہ ہو جاتا ہے، اسی لیے واقعی منع ہے اب سے زیادہ بازاروں میں ٹہلا نہ کرو، ہمارے ان بازاروں میں۔ اور وہاں وہ لوگ اولاد آدم تھے مگر بازار میں آ کے وہ ہنگامہ برپا کر دیا، تو خدا کی پناہ مار پیٹ، قتل و غارت، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، قیامت تو ہاں بازار میں لڑائی ہوتی ہی رہتی ہے۔ لہذا وہ چلتا رہا سلسلہ، آخر میں اتنا لوگ منحرف ہو گئے بازاری کہ انہوں نے بہت طوفان اٹھایا کہ ان پر بازار ہی بالکل غرق ہو گیا۔ قدرت نے کہا اے آدم اب تم سے چلے آؤ، نوح بازار سمیت کے سفینے میں رکھا، صلوات اب پورا بازار کشتی میں آ گیا۔ اب جسے اسلام کا سودا لینا ہے وہ سفینے میں آئے لے، ورنہ تو سفینے سے الگ ڈھونڈے گا وہ غرق ہو جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ سفینے میں آ گیا۔ اور سفینہ لے کر چلا اور کعبے کا طواف کیا اور دودھی پر آ کر ٹھہرا، اور بس ضروریت ہے کہ جو اس بازار کو لیے ہوئے آئی، اور پھر سے اس نے دنیا میں لگایا ہے اور پھر سے اسے پیش کر دیا ہے۔ اب دنیا نے دیکھا کہ ہم نے طوفان اٹھا کر غرق کرنا چاہا، ڈوبا نہیں ہے، بازار پھر بھی سفینے میں آ کر رہ گیا۔ اس میں کہا اس میں آگ لگا دو، صلوات آگ لگا دو۔ دنیا نے ابراہیم کے دور میں آگ لگا دیا کہ بازار جل جائے، مگر خلیل نے کہا میں آگ میں بیٹھوں گا، بازار پر آنچ نہیں آئے گی، صلوات محمد۔ بازار پر آنچ
نہیں آنے دوں گا، میں آگ میں بیٹھ جاؤں گا۔ سنا کہ وہ بیٹھ گئے اور بازار اسلام پر آنچ نہیں آئی۔ اب اس کے بعد حضور والا چلا، لوگوں نے کہا یہ بازار تو کسی طرح ختم بھی نہیں ہوتا ہے، کیا کریں اور کیسے اس کو مٹائیں؟ ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ اس کو لاؤ قید کر دو۔ بس قید کرنے لگے اور حضرت یوسف آگے بڑھے، مجھے قید کرو یہ آزاد رہے گا۔ صلوات دے دے مجھے قید کرو یہ آزاد رہے گا، میں زندان میں بیٹھوں گا اور یہ آزادی کی سزا میں پھرے۔ چنانچہ حضور یوسف قید رہے مگر دین الہی قید نہ رہا۔ اسلام کا بازار مقید نہیں ہوا، وہ ہر سرزمین پر پھرتا رہا، اور یہاں تک اب کہاں تک بتاؤں، دور موسیٰ آیا اور فرعون نے چاہا تھا کہ اسلام کے بازار کو رود نیل میں غرق کر دے۔ قدرت نے کہا تو بازار غرق کرے گا، میں تجھی کو غرق کر کے تماشا بنا دوں۔ چنانچہ حضور جو بازار میں خرید چکے تھے جو لوگ موسیٰ کے ساتھ، وہ آگے آگے اور فرعون پیچھے پیچھے کہ فرعون پیچھے پیچھے چلا تھا کہ ان لوگوں کو غرق کر دوں، مگر قدرت نے کیا انداز رکھا حضور والا، یہ لوگ آئے پہلے تو ڈرے، موسیٰ یہ دریا ہے اور پیچھے وہ دشمن، اور کیا کریں؟ آگے جائیں تو ڈوب جائیں، پیچھے جائیں تو مارے جائیں، یہ ہوگا کیا؟ لیکن موسیٰ نے کہا رک چلو بھی۔ حضرت موسیٰ آگے آگے، جناب ہارون پیچھے پیچھے، بیچ میں یہ لوگ حفاظت میں لیے۔ قدرت نے کہا ایک ضرب لگاؤ، انہوں نے عصا سے ضرب لگائی، راستہ پیدا ہوا، کیا دریا صاف ہوئی، دریا خشک ہوا، موسیٰ کے ساتھ ہی روانہ ہوا، موسیٰ کے ساتھ ہی روانہ ہوا۔ اس میں فرعون آ گیا۔ اب جو فرعون آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ ہاں آج دریا میں راستہ بنا ہوا، اور وہ تعاقب میں آ ہی تھا، بس اس نے کہا یہ تو اچھا راستہ بنا ہے، اپنا گھوڑا اسی میں ڈال دیا، چلو چلو۔ اب آدھی دور تک تو حضرت موسیٰ پہنچے اور یہ کنارے سے چلا۔ اب جب وہاں پہنچا ہے جہاں سوچا تو وہ پار ہو چکے، نکل گئے۔ بس جب تک ندی ہو اس وقت تک تو ہلاکت نہیں ہوئی۔ چلوا دے اس وقت فرعون سے ہی مگر ہلاک نہیں کیا، کیونکہ ابھی بحر میں نبی کا قدم ہے۔ معاف کیجیے گا، بیچ میں اگر کوئی ادھر والا رہتا ہے تو ہلاکت نہیں ہوتی، ہزار انقلاب آئے مگر ادھر والا تو قائم رہے۔ مگر کیا تھا پتا تو تھا نہیں، فرعون کا بنایا تو راستہ تھا نہیں، بنایا تو حضرت موسیٰ کا تھا، اللہ نے انہیں کے لیے بنایا تھا۔ تو ایک نبی سے بنائے راستے پر کچھ دور چل دینا تو کوئی بڑا کام نہیں۔ بنائے ہوئے راستے پر آدھی دور چل لینا تو کوئی بڑا کام نہیں ہے، اس پر تو چل ہی لیتا۔ ہاں کام تو جب ہے کہ جب راستے کے آخر تک پہنچ جائے۔ سنا جو ہے موسیٰ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر کنارے آ گئے، اور جب ان کا کنارے آنا تھا کہ ایک مرتبہ موجیں تڑپ کے چلی، گرداب نے کمن چالنی شروع کی، چادر آپ نے سکن پڑی، مزاج آپ برہم ہوا، عصمت کا قدم درمیان سے چلا، کفر کا کوف کیا۔ بس یہ آنا تھا کہ ایک مرتبہ عالم آپ میں طوفان برپا ہوا، پالنے والے یہ کون آ گیا، ہمارا قطرہ قطرہ بیزار ہے، قطرہ قطرہ بیزار۔ موجوں نے کہا حکم دے تو تماشے ماروں، حبابوں نے آنکھیں دکھائیں، گرداب چکر کھا کے رہ گئے۔ تلوار آخر قدرت نے دیکھا ان کے تیور و انداز اور کہا ٹھہر جاؤ، ذرا انتظار کرو۔ موسیٰ نکل کے الگ ہو لے تو دیکھو میرے تیور،
موسیٰ الگ ہوئے تھے کہ پھر اس نے تہوالا کر دیا عالم بحر کو اور اس طرح غرق کر دیا کہ ڈوب کے رہ نہیں گیا. جیسے ڈوب کے رہ نہیں گیا, ڈوبا مرا, پھر اس کے لاشوں کو ابھار. اور شاہد کہا کہ موسیٰ والوں کے لیے کیوں؟ تاکہ دیکھو غلط دعوے کا یہ انجام ہے. ارے یہ خدا بنا ہوا تھا, یہ خدا بنا ہوا تھا. دیکھا لوگ والوں سے مڑ کے دیکھا تو فرعون کا لاشا موسیٰ والوں کے لیے تماشا. ہو گیا حضور والا, زیادہ وقت اور بھی ختم ہوا. یہی کافی ہے. اب مجھے اس کی تنقید کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ بھائی میں نہیں سمجھ پائی. وہاں سودا خریدنا, لکھنؤ میں بھی رہتا ہوں اور وہاں بھی کارخانہ ہے محمد علی کا عطر والا, اور جہاں کے وہاں میں عطر تو خریدتا نہیں مگر سیرس لاتا ہوں اور لا کے دیکھتا ہوں. عطر ہے نا شمامت العنبر, عطر چوڑا, عطر فلاں, عطر عروس, عطر فلاں, سب اس میں عطر موجود, مگر جس کو سنتا ہوں وہ نہ ڈالو. میں سمجھتا ہوں یہی کافی ہے. نعرے صلوات. لیکن ہے نہیں. جب وقت پڑے گا تو میں پوچھوں گا کہ لفظ ہے یا اس کے اندر بو بھی. یہ ختم ہوگا. آخر میں کہاں تک عرض کروں, بڑا فیل ہو جائے گا, لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ بابا رسول اللہ نے فرض کر دیا امت سے, اور ان سب سودوں کے لیے یہاں اس کے لیے میں نے زحمت کی ہے حضور یہاں سے. اب ضرورت تھی کہ یا رسول اللہ کیا جتنا جو سودا اٹھا لے جائے وہ لے جائے. ارے کوئی آپ میزان بھی تو بتائیے. کوئی میزان بھی تو بتائیے, کیونکہ لوگ اٹھا کے لے جائیں گے, کوئی کہے گا یہ ہے اتنا ہے, کوئی کہے گا نہیں اتنا ہے. شاید مصیبت ہو جائے گی. ہر ایک اپنی اپنی مٹھی سے دیکھے گا, کسی کی مٹھی میں 50, کسی کی مٹھی میں 150, 125, 8 پاؤ, پاؤ بھر. ارے مختلف لوگ ہوں گے, کوئی طویل القامت ہوگا, کوئی ایسا ہوگا, کوئی ایسا ہوگا. سلوا دیجیے اب تو ہوگا, اب اس کو کوئی کیا کرے. تو یا رسول اللہ ارے کوئی بتا دیجیے خدا کے واسطے کہ ہم یہ سب لے کر جو سودا آئیں تو تولے کہاں. اپنے میزان پر تولے. اپنے ہاں گھر کی تو سبھی کی میزان ٹھیک ہوتی. تو یہ کیسے ہوگا حضور بتا دیجیے, اللہ بتا دیجیے, اور ایسا بتائیے گا کہ جاہل سے جاہل سمجھ جائے. جاہل سے جاہل خدا جانتا ہے. ایسا کسی چیز کو رسول نے نہیں سمجھایا ہے جس طرح میزان کو سمجھا, اس طرح سمجھایا کسی چیز کو نہیں. کیا آپ کے سامنے ذکر کی ضرورت ہے میں بتاؤں میزان کیسے ہوتی ہے حضور والا. میزان کیسے ہوتی ہے. میزان تول لیجیے, یوں ایک پلہ ادھر, ایک پلہ ادھر, ادھر ایک چلو ادھر, اور اس کے بعد ادھر. دیکھ لیجیے برابر ہے. دیکھ لو, جس کو شک رہتا ہے اس کے سامنے اور بھی زیادہ. کیا آپ میں بتاؤں کہ کسی چیز کو پیغمبر نے یوں سمجھایا ہے تو کہیں گے شہر جہاں 2-4 آدمی کو سمجھاؤں تو کیا فائدہ. مدینے میں سمجھاؤں, نماز سمجھائی کب لوگوں کو یاد ہے, روزہ سمجھایا کب محفوظ ہے. جو کچھ مدینے میں سمجھایا وہ سب آخر ایسا ہو گیا
مکے میں سمجھاؤ، وہاں بھی نہیں لوگوں نے یاد رکھا. گھر جا جب بڑا مجمع ہو، جب بہت بڑا مجمع ہو اور گھر نہ ہو کہ خانہ ساز بنے، کھلے میدان میں 70,000 ہوں، تب سمجھاؤں گا دن دوپہر کہ میزان کیا ہے، میزان کیسے بتائی جاتی ہے حضور. یوں ہی تو من کنت مولا وہذا علی مولا. صلوات ایک نعرہ چلوا تم کو جوش آ گیا. آپ بتائیے کہیں رسول اللہ نے ہاتھ میں یوں لے کر بلند کر کے بتایا؟ اگر میزان نہ ہوتے امیر المومنین تو غدیر میں کیا اتنا ہاتھ میں اونچا کرتے؟ 70,000 کا مجمع تھا، سب کو یوں کہتے من کنت مولا فہذا. کیا مطلب فہذا؟ یہی میزان ہے، یہی میزان ہے. دیکھ لو 70,000. جب عملاً میزان بتا دیا تو اب ہمیں کسی غیر میزان پر تولنے کی ضرورت نہ رہی. صلوات لیجیے. جب وہ میزان بن گئے اور دونوں پلے الحسن والحسین. میزان میں دونوں پلے ہوتے ہیں، ایک حسن اور ایک حسین، اور دونوں کا مجموعہ میزان. اور میزان ہوتا کس میں ہے؟ جو میزان لاتا ہے اس کی مٹھی میں ہوتا. تو معاشی جگہ آپ سے تولنے کو نہیں کہا، رسول خود مٹھی میں لیے. معلوم ہوتا ہے امامت نبوت کی مٹھی میں ہوتی ہے. اب امامت خود نہیں کچھ کرتی، کہے گا بیٹھ جاؤ تو بیٹھے رہیں، کہے گا کہ جاؤ میدان میں تو چلے جائیں. نہ ان کا بیٹھنا اپنے اختیار میں ہے، نہ ان کا جانا اپنے اختیار میں ہے، کیونکہ وہ ہے میزان. اور جب میزان ہے تو جب نبی نے کہا کہ گھر میں بیٹھے رہنا تو بیٹھے رہے، اور جب کہا کہ دیکھو موقع ہو چلے جانا تو آستین الٹ لی، میدان الٹ گیا، چھتیں الٹ گئیں، دنیا پلٹ گئی. صلوات. یہ ہے وہ میزان حضور والا کہ جو میزان تھی. اور اس کے بعد اب کیا کہوں حضور، اس میزان کو علی نے، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین. اور یہی بازار اسلام کی میزان تھی جسے کربلا میں لائے، لا کر کربلا میں حسین نے پیش کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ آج اسلام کا بازار تباہ ہو جائے گا اگر میزان یہ نہ رہے. چنانچہ میزان کے بعد بتا دیا کہ تم کیا مجھے پہچانتے نہیں، میں کون؟ کیا تم میں وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے نانا کے زمانے میں مجھے دیکھا؟ کیا نہیں ہے وہ لوگ؟ کیا دیکھو وہ صحابی ساتھ موجود، پوچھو ان سے کیا انہوں نے مجھے نانا کے دوست میں نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے نانا کی آغوش میں نہیں دیکھا؟ کیا نانا وہ کہتے نہیں سنا ہے کل حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ؟ اچھا یہ سب کے بعد یہ تو بتا دو کہ میں نے قصور کیا کیا، یہ بتا دو. کسی کو قتل کیا ہے جو مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں؟ کیا میں نے کسی کا مال لے لیا ہے جس کی بنا پر میرے پیچھے مجھ سے یہ انتقام لے رہے؟ کیا میں نے کوئی شریعت بدل دی ہے کہ جس کی بنا پر مجھ سے؟ ارے تم تو ہر چیز کا احترام رسول سے کرتے ہو اور آج بھی لوگ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دیکھو تو یہ امامہ کس کا ہے؟ تمہارے رسول کا. یہ ابا کس کی ہے؟ تمہارے رسول کی ہے. اور میں کون ہوں؟ خدا جانتا ہے عالم میں میرے سوا کوئی حسین کا حسین نہیں ہے. میں ہی تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور میں تمہارا بلایا ہوا مہمان ہوں. تم نے مجھے بلایا ہے. مگر حضور والا مجمع ایسا تھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ بازار کو تباہ کر کے رہیں گے اور کسی طرح اس میزان کو رہنے ہی نہ دیں گے.
چنانچہ حضور ٹکڑے ٹکڑے کر کے میزان کو رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، اور چاہا تھا یہاں تک کہ جہاں کہ آخر جو لوگ رہ گئے ہیں تو اس میں آگ بھی لگا دو، چنانچہ آگ بھی لگا دی، سب کچھ کیا گیا، مگر اللہ کو تو یہ منظور ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں میزان قائم رہے، اور جب یہ منظور تھا تو پھر اسی ہنگامے میں کہ بازار لٹ رہا تھا، میزان کے ٹکڑے ہو رہے تھے، اور اسی ہنگامے میں ایک بیمار خیمے میں پڑا تھا کہ جس کو قدرت نے اپنے اثر کا میزان بنایا اور وہ اپنے خیمے میں غش میں پڑا ہوا، قدرت اس کی محافظ تھی، ورنہ جناب ذرا سنیے دو چار جملے مسائل سے پڑھنے ہیں، اس لیے کہ مجالس اس لیے کیے گئے کہ آپ جب جمع ہوں تو آپ کے اجتماع کو خاتون جنت دیکھیں اور دیکھ کر کہیں خدایا یہ میرے حسین پر رونے والے، اور حسین کہیں مادر گرامی میرے رونے والوں کے لیے کیا کیجیے گا؟ تو احمد دعا دیں، اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم دو آنسو رو کر فاطمہ کے غم میں شریک ہو اور فاطمہ کو تسکین دے دیں۔ لہذا میں دو تین جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید سجاد خدا جانتا ہے اس بیماری کے عالم اور اس قوم کے سامنے کہ جس قوم نے 6 مہینے کے بچے کو نہ چھوڑا ہو، آپ غور کیجیے، کیا وہ قوم سید سجاد کو چھوڑ دیتی؟ مگر قدرت کو اپنی میزان قائم رکھنی، جب قدرت محافظ بن گئی، خیمہ جلنے دو، بیمار کو نہیں جلنے دوں گا، چادریں چھننے دو، بیمار کو ہلاک نہیں ہونے دوں گا، آنے دو نیزہ دے کر، مار دیں گے مگر مرنے نہیں دوں گا، بیڑیاں پہنا دیں گے مگر اس کو مجبور نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی قدرت اگر محافظ نہ ہوتی تو نسل رسول ختم ہو گئی، مگر قدرت نے حفاظت کی، مگر کیا کرتا ایک بیمار عالم یہ تھا۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے آپ ذرا اندازہ کریں گے، اور وہ یہ کہ سید سجاد بیمار سے مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل مسلم ہے کہ بیمار ہو گئے، اور کب تک بیمار رہے اس کی حد ابھی نہیں بتاؤں، مگر اتنا بتاؤں گا کہ سب کچھ ہوتا رہا اور بیمار غش میں پڑا رہا۔ اب ایک ایسا نازک وقت آ گیا کہ اولیاء مقام حضرت زینب کو بیمار کے پاس آنا پڑا اور آ کے مسئلہ شریف پوچھنا پڑا۔ میں صرف اپنے مجمع کی توجہ ادھر مبذول کرا رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ جناب زینب کون ہے؟ عالمہ من غیر معلمہ، بغیر تعلیم کا علم اللہ کا، ان کے گھر کا علم ہے، کیا ان کو ایسے مسائل معلوم نہ ہوں گے؟ خدا جانتا ہے وہ تو ایسے ایسے مسائل تو ان کے گھر سے تعلیم ہوتی، مگر اس ہنگامے میں عاشور کے دن، عصر کے وقت، اس نازک موقع جناب زینب بیمار کربلا سے آ کر شانہ ہلاتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا سید سجاد، اے میرے لال، سمجھے میرے لال، تم مہمان زمانہ کو بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ سمجھے آپ، میں نے پورا واقعہ نہیں بتایا، اشارہ کر دوں، یہ کب مسترد ہو کر پوچھا جب اشیا نے خیموں میں آگ لگائی تو ایک خیمہ جلتا جاتا تھا، میری شہزادی بچوں کو لے کے دوسرے خیمے میں، یہاں تک کہ سب خیمے جب جلنے لگے
ایک خیمہ رہ گیا تو اسی نے بچوں کو لے کر علی کی بیٹی مایوس کھڑی تھی کہ ظالم نے آ کے اس نے بھی آگ لگا. جب وہ بھی جلنے لگا تو اب جناب زینب بے قرار ہو. اب بیمار کربلا کو بیدار کیا. بیٹا اب بتاؤ کیا کریں؟ اب تو کوئی خیمہ نہیں ہے، کیا ہم اسی میں جل کے مر جائیں؟ تو بیمار کربلا نے آنکھ کھولی اور کہا نہیں پھوپھی، اب یہ خیمے میں رہنے کا وقت نہیں ہے. کیا بیٹا پھر کیا کریں؟ کہا بچوں کو لے کے باہر نکل. یہ عزادارو، جس کی ماں کا جنازہ رات کو تھا، ارے اس کی بیٹیاں آج باہر نکلنے کیونکہ کوئی جگہ نہیں رہ گئی. اجرکم اللہ. مجھے کیا کہنا تھا جس کے لیے یہ واقعہ میں نے پیش کیا؟ بھائی مجھے یہ کہنا تھا کہ جناب زینب کو مسئلہ خود معلوم، اچھی طرح معلوم تھا، وہ دوسرے کو تعلیم دے. پوچھا کیوں؟ تاکہ دشمن تک یہ سمجھ لے کہ ہمارے گھر کا بیمار ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے جو ہزیان کہے، بلکہ مسئلے بتانے کے قابل ہوتا ہے. بیمار بھی ہے تو کیا، مگر ذمہ دار شریعت ہے. تو اس لیے پوچھ کر مسئلے کو صاف کر دیا. وارے سید سجاد، اب آپ کو ہوش آیا ہے. کیا کرتے مسیحیت کا تقاضا یہی ہے. مگر میں چاہتا ہوں کہ پوچھوں، مگر علیہ السلام کے معنی میں ہے کہ حسین کہتے تھے کہ بیویو اب اس کے بعد میری آواز نہ سنو. یہ آخری سلام ہے. جب میں نے رات معاف کرنا حسین کا جو آخری سلام سنا بیویوں نے، کیا سناؤں کہ میرے خیال میں کیا عالم ہوا. ارے لیلا علی اکبر کو بھول گئی، ارے ماتر قاسم کو بھول گئی، ارے زوجہ پاک کو بھول، ارے آپ سے بیٹا سے گھبرا گئی کہ ارے اب تو وہ جا رہا ہے کہ ہمارا پسینہ اب غرق ہو رہا. حسینہ کرتی ہوئی عورتیں بڑھ کے تیرے خیمہ پر آئیں. عرض کیا آقا تیرے خیمے میں تو آئیے. کسی طرح حسین کو اصرار کر کے لائی، ورنہ حسین کا قدم اٹھتا نہ تھا. کیونکہ کدھر دیکھتے خیمے میں جاتے، جدھر نظر کرتے ادھر ایک ماں بیٹے کو رو رہی، جدھر دیکھتے بہن بھائی کو رو رہی، بیٹی باپ کو رو رہی، نظر جھکائے ہوئے. تشریف لائے خیمے میں تو سیدھے سید سجاد کے پاس آ کر دیکھا کہ بیمار بس میں پڑا ہوا، کھڑے ہو کر روئے. آنسو جو پھرے، بیمار نے آنکھ کھولی. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سید سجاد نے باپ کو پہچانا نہیں، کیا تغیر ہو گیا تھا. جب یہ عالم ہوا پہچانا تو کہا پوچھی مجھے دکھائیے، بابا کھڑے ہیں. انشاءاللہ آپ روئیں گے، رونے کے لیے تو مجبور ہوگی. سنت جناب زینب نے سہارا دیا. سید سجاد نے باپ کو سوال و جواب نہ پڑھوں گا، کہاں تک آپ سنیں گے، مگر جب یہ سنا کہ علی اکبر بھی نہیں تو گھبرا گئے. حسین نے کہا بیٹا کسے پوچھتے ہو؟ ارے
اب اکیلے تم ہو اور میں ہوں. اے سید سجاد یہ گھر تیرے حوالے. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. سنیے بھئی سننا تھا کہ سید سجاد تو پھر بس کھا کے گر پڑے. امام اٹھے سرہانے اس کے آگے بڑھے صحن میں آئے. کیونکہ مجلس ختم ہو رہی ہے رخصت پڑھ دوں اس کے بعد سید سجاد کا بھی ذکر ہو جائے گا کیونکہ انہی کا تو ذکر ہو ہی رہا ہے. آ کر کہا بہن زینب سب کو تو میں نے رخصت کیا چھوٹے بچوں کو بھی لا. اللہ میرا سنیے گا تو آپ ضبط نہیں ہو. حکم پاتے ہی جناب زینب ایک خیمے میں جاتی تھی. پیاس کے مارے بچے غش میں پڑے ہوئے. جناب زینب چونکا کر غش سے اٹھا کر بچوں کو لاتی تھی. آقا یہ حسین لیتے کلیجے سے لگاتے تھے. بچے کو پیار کرتے تھے. جناب زینب پھر لے آ کر خیمے میں کسی طرح لٹا دیتی. ایک ایک خیمے میں جاتی رہی لاتی رہی. حسین ادا کرتے رہے. آخر ایک خیمے میں دیر ہو گئی. امام منتظر ہیں جناب زینب ابھی نہیں آئی. کچھ تاخیر کے بعد جب تشریف لائیں تو خالی ایسا کیوں بہن بچے کو نہیں لائیں. بس نہ پوچھیے بس پوچھتے ہی رونا شروع کیا. کیوں کہا بھیا کسے لاؤں. پیاس اتنی غالب ہوئی کہ میں نے جو جگایا تو بچہ مر گیا. ارے پیاس نے مار ڈالا. بھیا کسے لاؤں. اب آپ رونے والے کی شکل بنا لیجیے. ارے سید سجاد پیٹ رہے ہیں.